بہت سارے ناظرین مجھے سن رہے ہوں گے، حاجتیں ہوتی ہیں، ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں، ہماری تمنائیں ہوتی ہیں. آج میں بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں. آپ کے دل میں جو تمنائیں ہیں نا وہ پوری ہو سکتی ہیں، آپ کی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم 100 مرۃ قضى اللہ له 100 حاجۃ 70 منها لآخرتہ و30 منها لدنیا. آقا فرماتے ہیں جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا. 100 درود پاک، 100 حاجتیں پوری ہوں گی. اور فرمایا ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجیے، 100 درود پاک پڑھ کر ہم 100 حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. رب بڑا کریم ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں قبول ہوں، آسان ہو جائے. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اور یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اصل حاجتیں، اصل مرادیں آخرت کی ہیں. اور رب کتنا کریم ہے کہ 70 آخرت کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. سبحان اللہ. ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے؟ بے نمازی، میں آپ کو یقین کریں وہ وعیدیں سنا نہیں سکتا، لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جرم کتنا بڑا ہے. تمہیں پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا. اللہ سے وعدہ کر لو، آج پکی نیت کر لو، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے نمازی کو تحفہ کیا ملے گا؟ ہائے ہائے، نماز کے فضائل تو سنو یار. نماز کو عماد الدین کہا گیا، دا پلر آف اسلام. اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں، بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی. ہماری بلڈنگ میں پلر ہی نہیں. اگر ایمان کا پلر ہے اسلام، نماز جو ہے، نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازی کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا. نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی. نمازی کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا. اور سنو، سب سے بڑا انعام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. جس خالق نے مجھے بنایا اس کا دیدار مجھے کرایا جائے گا. پھر میں نماز کیسے چھوڑ دوں؟ اور اس کے برعکس اشجع الاقرا، حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے گا، جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے گا. کیسے برداشت کریں گے؟ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا، اتنے پیارے بیڈ رومز کا اور اتنے خوبصورت باتھ روم کا، جس قبر میں جانا ہے اگر وہاں سانپ اور بچھو ہے تو بیکار ہے یہ گھر. ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیے، اب قبر بھی اچھی بنانے کی فکر کرو نا، کہ میں مروں تو ادھر بھی چین سے رہوں. تو سب سے پہلا فرض نماز ہے، سب سے پہلی بڑی نیکی نماز ہے. لوگ کہتے ہیں وظائف بتاؤ، کیا خوبصورت بات میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں. فرماتے مسلمان مرد بالغ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے. نماز پڑھنی نہیں اور وظائف پوچھنے، پہلا وظیفہ نماز ہے. تو آج نیت کر کے جانا ہے. اور سنو، بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کیسے سہ سکیں گے؟ بہانے نہ کرو نماز سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے، کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. لیکن ہاں، یا تھوڑے تھوڑے بہانے پر، یار بس آج طبیعت ٹھیک، اگلے جمعے سے نماز پکی، بس ابھی 2 دن بعد نماز پڑھوں گا. نہیں، آپ جہاز میں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور یقین کریں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں. یقین کریں ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا. جو پکے نمازی ہیں نا، ان سے ملیں آپ کبھی، اور ماشاءاللہ یہاں بہت سارے ایسے ہیں، ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھایا بغیر چین نہیں آتا، لگتا ہے ابھی تک عشاء نہیں پڑی، یار ابھی میری ظہر باقی ہے. اب ان کو ریکال اندر سے آتی ہے، ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا. جس دن تم نے نماز کی عادت بنا لی، نماز تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو بے انتہا محبت ہے، اور یہ ایمان کی جان ہے. نبی پاک سے محبت نہیں تو ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح کی کوئی ایذا پہنچے تو یقیناً جب امتی اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو دل پر بھی تکلیف ہوتی ہے. ایک ایسا ہی واقعہ جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا. ناظرین، آج یہ واقعہ ہم سنیں گے اور یہ قرآنی واقعہ ہے، اور اس کے ذریعے بہت ساری باتیں بھی سنیں گے. جادو کے بارے میں بڑے مسکنسیپشن ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور سمجھتے ہیں کہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب عمل کرنے پڑیں گے، بڑے گناہوں والے کام کرنے پڑیں گے، اللہ کی ناراضگی والے کام بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حرام اور ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس سے جادو سے بچا جا سکے گا. البتہ جادو کروانے کے لیے بھی لوگ بڑے ہی ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں جو کہ جہنم میں لے جانے والے کام ہوتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ جادو ٹونے آصف سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے. اور آج قرآن کے ذریعے سمجھیں گے کہ جادو کا علاج کیا ہے، جادو ہو جائے تو بچا کیسے جا سکتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو ہوا تھا، جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا. ناظرین توجہ کے ساتھ آپ نے سلسلے میں شامل رہنا ہے.
روایت یہ ہے کہ لبید بن آسم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا، جس کا اثر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر نمودار ہوا۔ طبیعت شریف جو ہے وہ کچھ ناساز ہونے لگی، آپ کے قلب، آپ کی عقل مبارک اور آپ کے اعتقادات پر کوئی اثر نہ ہوا، صحت مبارک پر تھوڑا سا اثر ہوا۔ چند روز بعد حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا، انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی، یعنی کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس طرح کی تھیلی برآمد ہوئی، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گٹھانے لگی ہوئی تھی اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سارا سامان لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ اس کے بعد سبحان اللہ، اب اس کا توڑ کیسے آیا، اس کا علاج کیسے ہوا، اس کا حل کیا نکلا؟ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئے، یعنی اب جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے وہ نازل ہوئیں، اور ان دونوں صورتوں کو ملائیں تو ناظرین اس میں 11 آیتیں ہیں، ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل شفا یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اب اس واقعے سے بہت ساری باتیں میں نے اور آپ نے سیکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بخاری شریف میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر شریف پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیرایا کرتے، جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کا اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے، اور ایک اور جگہ پر بھی یہ ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرمایا کرتے تھے، تو یہ نبی پاک کے معمول میں تھا۔ تو آج اگر ہم میں بھی کوئی بیمار ہو جائے، فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے، اپنے آپ کو ان آفتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں، کسی مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ تعویذات اور عملیات میں جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو وہ جائز ہے، اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر آیات قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے، یعنی تعویذات اگر شرک سے پاک ہیں، اگر کفریہ کلمات سے پاک ہیں تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، وظائف کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور آپ نے یہ سنا۔ ناظرین، سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن اور شیاطین، نظر بد اور آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں، گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے اور پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک دیں اور پھر مریض کو کھانا وغیرہ کھلائیں، انشاءاللہ عز و جل ہر مرض اور بالخصوص جادو ٹونا دفع ہو جائے گا، مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کے خصوصی خواص ہیں جن کو بہت خوبصورت کتاب جنتی زیور ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن پاک کی ہر حرف میں شفا ہے، برکتیں ہیں، اور آج خاص طور پہ ہمارے ناظرین کو گویا وظیفہ، قرآنی وظیفہ مل رہا ہے۔ بہت سارے ناظرین یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جائے، تو دیکھیں آج تو قرآن کے ذریعے، اور وہ وظیفہ جو نبی پاک کو رب کی طرف سے عطا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شفا نصیب ہوئی، تو ہمیں ضرور اس کو اپنانا چاہیے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں مزید اس معاملے میں آگے بڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ دونوں صورتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں اور پھر مزید اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس حیرت انگیز واقعے سے مجھے اور آپ کو مزید کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلے سورہ فلق کی تلاوت ہوگی، سورہ ناس کی تلاوت ہوگی۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم وظیفہ کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، برکت نہیں ملتی۔ پہلے یہ چیک کر لیں کہ آپ کے مخارج ٹھیک ہیں، آپ تلاوت صحیح مخارج کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اب جو تلاوت آپ سنیں گے نا تو اس میں یہ بھی چیک کر لیں کہ آپ کیا اسی طرح کے تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اگر مسٹیک کر رہے ہیں تو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھیے، پھر دیکھیے اس کی کیسی برکتیں ملیں۔ آئیے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔ ناظرین، سورہ فلق اور سورہ ناس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو، ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا۔ چلیں ایک اور وظیفہ مل گیا، سورہ اخلاص کو بھی شامل کر لیں تو صبح و شام پڑھیں تو انشاءاللہ بری آفتوں سے، مصیبتوں سے، جادو ٹونے سے، آسیب سے، ان طرح کی بلاؤں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، یہاں کچھ مسائل بھی سیکھ لیتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی۔ تو سیکھنے کو یہ ملا کہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر و شرک نہ ہو، کوئی کلمہ ناجائز نہ ہو، تو اس میں جو ہے وہ تعویذ کرنا، عمل کرنا جائز ہے، اور خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ اسی طرح چند مسائل بھی سیکھنے کو ملے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کے شان نزول سے ہمیں معلومات کیا ملتی ہیں؟ نمبر 1، جادو اور اس کی تاثیر حق ہے۔ کچھ لوگ جادو کا انکار کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جادو اور اس کی تاثیر حق ہے کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آپ کی صحت مبارک پر اس کا اثر ہوا۔ نمبر 2، نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار، تیر اور نیزے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں، رسیاں چل رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر بھی اسی طرح یہی اثر ہوا تھا۔ نمبر 3، جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو خصوصی تاثیر حاصل ہے۔ نمبر 4، جادو ٹونے اور عملیات اور اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی شفا کے لیے بڑا مجرب اور بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یہ چند باتیں تو ہم نے اس واقعے کے متعلق سیکھی، سورہ فلق اور سورہ ناس کے کچھ فضائل بھی سنے۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اتنے عاملین آ گئے ہیں، اتنے عمل کرنے والے لوگ آ گئے ہیں، اتنے بورڈ ہمارے شہروں اور وطن میں لگ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہر دوسرے آدمی پہ جن ہے یا اس پہ جادو ہو گیا ہے۔ خدارا جھوٹے عاملین سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں، لوگوں کی عزتیں پامال ہو جاتی ہیں، عجیب ماحول ہو گیا ہے، کچھ
बदनसीब तो वो हैं जो किसी को तबाह करने के लिए जादू करवाने जाते हैं और हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, और फिर बेचारे कुछ जब बीमार हो जाते हैं तो अपना बाज़ औक़ात डॉक्टरी मसला होता है और वो भी किसी आमिल के हत्थे चढ़ जाते हैं और वो कहता है जनाब आपके घर में बहुत बुरा अमल हुआ है, फलां जगह कोई चीज़ दबी हुई है, और उसको अब संभालने के लिए, उसको निकालने के लिए इतने बकरे चाहिए, इतने मुर्गे चाहिए, इतने अंडे चाहिए, कब्रिस्तान में ये अमल करना होगा। और फिर गरीब आदमी अपनी चीज़ों को बेच बेच कर हजारों लाखों रुपए इन्हें दे देते हैं और ख़ानदान के ख़ानदान टूट जाते हैं। ऐसा ना करें प्लीज़, ऐसा ना करें। बल्कि मैं तो उन आमिलीन से भी गुजारिश करूंगा कि हलाल रोज़ी की तरफ आएँ। दावत इस्लामी ने बड़ा शानदार एक अंदाज इख्तियार किया। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी के मदनी माहौल को। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि फिर हमारी बीमारियों के लिए हम तावीज़ किससे लें, हम ये वज़ाइफ कहाँ से लें? आपकी दावत इस्लामी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी का एक शोबा है जिसका नाम ही मकतूबात व तावीज़ात अत्तारिया है। उसमें आपको बगैर किसी फीस के, जी हाँ बगैर किसी फीस के, लाखों लाख तावीज़ हर महीने नाज़रीन यहाँ से दिए जाते हैं, पोस्ट भी किए जाते हैं, कोरियर भी किए जाते हैं, उसकी भी कोई फीस नहीं ली जाती। तो ये तावीज़ात आप दावत इस्लामी के मरकज़ से रब्ता करके ले लीजिए। ऑनलाइन तावीज़ात की सर्विस भी मौजूद है। हालांकि दावत इस्लामी का इस डिपार्टमेंट पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, मगर इसलिए इसको फ्री रखा है ताकि उम्मत के लिए आसानी हो। दुखियारी उम्मत जो है उनके मसाइल हल हो जाएं, न जाने किसकी दुआ लग जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। हाँ, इसमें ये जरूर मैं कहूंगा कि वो लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और उनको लगता है कि मैं इस शोबे को सपोर्ट करूं, दावत इस्लामी जिस शोबे में खर्च कर रही है और न जाने कितने दुखियारे मुसलमानों की दुआएं ले रही है, तो अगर आप दावत इस्लामी के शोबा तावीज़ात अत्तारिया में सपोर्ट करना चाहते हैं, अपना डोनेशन देना चाहते हैं, तो भी हमसे रब्ता कर लीजिए। लेकिन प्लीज इन झूठे आमिलों से अपने आप को बचाइए। और मुझे जो नाजरीन सुन रहे हैं, हर बंदे पर जादू नहीं होता, हर बंदे पर जिन नहीं आ जाता, हर बात में वसवसा ना लाया करें, वज़ाइफ पढ़ लिया करें। सुबह शाम ये वजीफा हमें नबी पाक ने दे दिया है, सुबह घर से पढ़कर निकले, शाम घर पर आकर सोने से पहले पढ़ ले, आयतल कुर्सी सोने से पहले पढ़ ले। अल्लाह ने चाहा खैर आपका मुकद्दर रहेगी। और मजीद ज़रूरत हो तो दावत इस्लामी के इस शोबे से रब्ता कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वाक़े से हमें यह सीखने को मिला कि कुरानी वज़ाइफ की क्या अहमियत है और जायज़ वज़ाइफ करने में, तावीज़ात करने में कोई हरज नहीं। आखिरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता चल गया, जिब्रील अमीन ने बता दिया कि जादू किसने किया, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बदला नहीं लिया, सजा नहीं दी। उस लबीद बिन आसम को, उसकी जो बच्चियां थी, जो भी लोग थे जादू करने वाले, सबको माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। उन्हें पता चल जाता था कि किसने जुल्म किया है, फिर भी माफ फरमाते। और हम शक की बुनियाद पर बदला ले लेते हैं। कोई आमिल कह देता है तुम्हारे घर में सीन नाम की कोई औरत है, उसने ये किया है। अब जितने सीन नाम वाले हैं सबके साथ बदगुमानी शुरू, जब से सबसे लड़ाई शुरू, सबके बारे में बुरा सोचना शुरू। इंसान ही से गलती होती। माफी करने वाला जहन रखें, माफ करेंगे अल्लाह ताला आपको माफ कर दे, रहम करेंगे आप पर रहम किया जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस मुबारक सीरत से सीखना नसीब फरमाए कि अगर किसी से गलती हो भी गई है, किसी ने हमारा बुरा चाहा भी है और पता भी चल गया है, तो माफ करना अल्लाह को बड़ा पसंद है। मुश्किल जरूर है, दिल चाहता है मैं भी बदला लूं, लेकिन मजा भी तो यही है ना कि दिल चाह भी रहा है, गलत भी किया है सामने वाले ने और मैं बदला ले भी सकता हूं, फिर भी अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें और इस नीयत से माफ करें, मेरे मालिक मैं तेरे बंदे को माफ कर रहा हूं, तो मुझ गुनाहगार को माफ फरमा दे। अल्लाह करीम जरूर करम फरमाएगा और यही इस्लाम की खूबसूरती है। अल्लाह मुझे और आपको माफी और दरगुजर का जहन नसीब फरमाए। हमारे सिलसिले पैगाम कुरान में हम यही कोशिश करते हैं कि कुरान पाक से कोई मैसेज, कोई पैगाम आपकी तरफ बढ़ाया जाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए ये पैगाम था कि कुरान पाक पढ़िए, उस पर अमल कीजिए, उसको पढ़कर अपने ऊपर दम भी कीजिए और फिर किसी से गलती हो जाए तो माफ भी है। वक्त हुआ है एक अगले सेगमेंट का जिसका नाम है तारुफ़े कुरान। नाजरीन, वक्त हुआ है हमारे बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट तारुफ़े कुरान का। और आज तारुफ़े कुरान में हम कुरान पाक की इन्हीं दो सूरतों की बात करेंगे जिसका जिक्र हमने अपने सिलसिला पैगाम कुरान में किया, यानी सूरह फलक और सूरह नास। सबसे पहले बात करते हैं सूरह फलक की। सूरह फलक मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और एक कौल यह है कि मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। पहला कौल ज्यादा सही है क्योंकि इसके शान नुज़ूल से इसी की तायीद होती है। रुकू और आयात की तादाद, इस सूरत में 1 रुकू और 5 आयतें हैं। फलक नाम रखने की वजह, फलक के कई माना है और यहाँ इससे मुराद सुबह है। और चूंकि इस सूरत की पहली आयत में लफ्ज मौजूद है, इस मुनासिबत से इसे सूरह फलक कहते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक बार इस सूरत के बारे में इरशाद फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि आज रात मुझ पर ऐसी आयतें नाजिल हुई हैं जिनकी मिसल नहीं देखी गई। वो आयतें कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक,
سورت کے آخر تک، اور کل اعوذ برب الناس سورت کے آخر تک ہے. سبحان اللہ. تو اس سورت کے بارے میں بڑے فضائل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے. ایک بار حضرت عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے. ارشاد فرمایا وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آئیے سورہ ناس کے بارے میں کچھ سن لیتے ہیں، اس کی فضیلت بھی جان لیتے ہیں. سورہ ناس جو ہے ناظرین، یہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے سب سے آخری سورت ہے. اس کا مقام نزول، سورہ ناس زیادہ صحیح قول کے مطابق مدنی ہے. اس سورت میں 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں. الناس نام رکھنے کی وجہ، عربی میں انسانوں کو الناس کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ الناس کہتے ہیں یا اسے سورۃ الناس کہتے ہیں. سورۃ الناس کے مضامین، اس سورہ مبارکہ میں ان جنات اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. سورہ فلق کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے؟ سورۃ الناس کی اپنے سے ماقبل سورت سورہ فلق کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فلق میں ظاہری شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی، اور اس سورت میں خفیہ شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے، قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے میں ایک اور پیغام قرآن لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے، ایک واقعہ سنیے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں. ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں کہ وظیفہ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. تیسرا شخص آیا کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے. فرمایا استغفار کرو. چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے. فرمایا استغفار کرو. حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی دوائی، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار. آئے ہائے بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی. اب ذرا قرآن سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے. کس چیز سے؟ استغفار سے. تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے. بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھے. اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو، ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں اور استغفر اللہ. کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بہت سارے استغفار کے سیکھے ہیں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم. اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں. الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے، معافی رب کو بہت پسند ہے. ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے. ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچا، گناہوں کے بارے میں غور و فکر کیا تو اسے شرمندگی ہوئی. اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا اللہم غفرانک اللہم غفرانک اللہم غفرانک. اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ پاک تیری بخشش. اسی لمحے اس کو موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی.
آئیے ہم بھی پڑھ لیتے. اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک. استغفار کرنا، توبہ کرنا، گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. ایک سبحان اللہ، اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں. بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے. اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. اتنی مہنگائی ہے، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی تنگی ہے، لوگ قرضے میں ہیں، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو، رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو، فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے. آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو معافی مانگنا، دل سے پکارنا کتنا پسند ہے. میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کی یا اللہ تو میرا مالک ہے، تو خالق ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں. ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں. اللہ فرما رہا ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو، اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے. تو حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے، وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہے سنو میرے رب کیسا کریم ہے. فرماتا ہے اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم، میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی، گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے، میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک بار وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، ہمارا ایک نیک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، جا کے اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ پڑھو. حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے، مجھے غسل دینا ہے، کفن پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو زمانے کا گناہگار، بڑا بےہودہ، بڑا بدکار شخص تھا، آپ کو رب کا حکم تھا، آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت برا آدمی تھا، تو نے مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ، میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا، غسل اور کفن بھی دیا. اب ذرا آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دیں تو اس کی تو بخشش کا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے تو یا اللہ تو نے ایسا انتظام فرما دیا. رب کریم کی طرف سے پتہ ہے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ بندے سچ کہتے ہیں، یہ بندہ واقعی بڑا گناہگار تھا. جو علاقے والے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بندہ تھا ہی ایسا. یا اللہ جب اتنا گناہگار تو اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی، مناجات کی، مجھے پکارا، 5 سینٹنس تھے، 5 کلمے تھے، اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دے، وہ 5 کیسے جملے تھے کہ علاقے میں سب سے مشہور بدکار اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو. تو آپ نے کہا یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دے. اب ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا. ایکچولی جو بات سمجھنی ہے نا، استغفار ہے کیا، معافی مانگنا ہے کیا، توبہ کیا ہے. اللہ فرماتا نا کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے. شرمندہ ہو جائے نا انسان. دنیا میں پتہ کیا معاملہ ہے، ہم کسی عدالت میں جا کر کہہ دیں ہم نے جرم کیا ہے، اقبال جرم، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو اور سزا سناؤ. بندہ خود ہی مان رہا ہے، گواہوں کی ضرورت کیا ہے. دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے. میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو، بندہ وہاں جا کر اقبال جرم کر لے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں. سبحان اللہ. وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے بتا، اور بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا ذرا. وہ بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں
اگرچہ میں خود فاسق ہوں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اے اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں، میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہ گار ہوں، کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے، میں گناہ گار، میں بدکار، مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے. تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو اے اللہ میں تجھ سے پھر جنت کا سوال کرنا چھوڑ دوں گا. مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بہت بڑی ہے، ہم مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا، اگر کچھ جاتا ہوتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا. چوتھا جملہ کیا ہے؟ اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں گا. یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے، پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال، مگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے، تو پہلے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے، مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا. اور آخری بات کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، یہ میرے کرم کے لائق تھا، میرے کرم کے لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا. جب اس نے یہ کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا، اس کی مغفرت فرما دی، اور میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج وہ کام سیکھ کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے، جس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں کہ جو معافی مانگتا ہے نا اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی میں نے تفصیل بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے. اب وہ 3 بندے کون سے ہیں چیک کر لیں ہم ان میں ہیں کہ نہیں. فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے. اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے. اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا